موت آنے تک جاری رہنے والی جدوجہد کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اس سے لاتعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ یہ بات چے گویرا نے موت سے 2 برس قبل الجزائر میں افرو ایشین سولیڈیریٹی سیمینار میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب کرتے ہوئے کہی تھی۔ چے گویرا ارجنٹینا میں پیدا ہوئے اور وہ کیوبا کے انقلابی رہنما تھے جو لیفٹ ونگ کے حامیوں کے ہیرو بن گئے۔ ارنیسٹو گویرا جو چے گویرا کے نام سے مقبول ہوئے، 14 جون سن 1928 کو ارجنٹینا کے علاقے روساریو کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ چے گویرا کو بچپن ہی سے دمے کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے والدین ان کو اسکول کی بجائے گھر میں تعلیم دی۔ انہوں نے بیونس آئرز یونیورسٹی سے طب کی تعلیم حاصل کی۔ اس عرصے میں انہیں جنوبی اور وسطی امریکہ میں بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر پھیلی غربت اور ظلم و جبر کا مشاہدہ کیا اور مارکسزم میں دلچسپی نے انہیں اس بات پر قائل کیا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح انقلاب ہے۔ وسط اللہ خان سن 2007 میں BBC سے اردو کے لیے لکھی اپنی تحریر میں چے گویرا کو کچھ اس طرح یاد کرتے ہیں: چے گویرا نے اپنی مختصر سی زندگی میں کیا نہیں کیا تھا؟ رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، دمے کا مریض، ڈاکٹر، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، شاعر، گوریلا کمانڈر، ڈائری نویس، ادیب اور انقلابی تھے۔ وہ آدمی کے بیس میں چلتی پھرتی تکلیف تھا، ایسا عبداللہ جو کسی بھی شادی کو دیوانہ ہونے کے لیے بیگانہ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے لیے پورا لاطینی امریکہ اور پھر پوری دنیا ایک ہی ملک تھا۔ سن 1954 میں وہ میکسیکو گئے اور آنے والے برس میں وہ کیوبا کے انقلابی رہنما فیڈل کاسترو سے ملے۔ چے گویرا نے 26 جولائی کی تحریک میں کاسترو کے ساتھ شمولیت اختیار کی اور کیوبا کے ڈکٹیٹر بتیستا کے خلاف گوریلا جنگ میں اہم کردار ادا کیا۔ چے گویرا کی زندگی میں سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب ان کی ملاقات فیڈل کاسترو اور ان کے بھائی راؤل کاسترو سے ہوئی۔ یہ ملاقات 1955 میں میکسیکو سٹی میں ہوئی جہاں چے گویرا نے کاسترو برادران کے ساتھ مل کر کیوبا کے انقلاب اور تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ 1956 میں چے گویرا اور فیڈل کاسترو کے ساتھ دیگر انقلابی جنگجوؤں نے گرانما نامی کشتی کے ذریعے کیوبا کا سفر کیا تاکہ کیوبن صدر باتیستا کے آمرانہ حکومت کا تختہ الٹ سکے۔ کیوبا میں چے گویرا کی شجاعت اور عسکری صلاحیتوں کی وجہ سے انہیں کمانڈانتے کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے ایک انقلابی لیڈر کی حیثیت سے کیوبا میں لڑائی لڑی اور 1959 میں کیوبا کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ انقلاب کے بعد چے گویرا نے کیوبا کے مختلف سرکاری عہدوں پر کام کیا اور معاشی، تعلیمی اور زرعی اصلاحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کاسترو نے سن 1959 میں باتیستا کا اقتدار ختم کیا اور کیوبا میں اقتدار سنبھال لیا۔ سن 1959 سے 1961 کے دوران چے گویرا کیوبا کے نیشنل بینک کے صدر تھے اور پھر وزیر برائے صنعت رہے۔ اس عہدے پر انہوں نے کیوبا کے سفارتکار کی حیثیت سے دنیا بھر میں سفر کیا۔ امریکہ کے سخت ناقد کی حیثیت سے انہوں نے کاسترو کی حکومت کو سوویت یونین سے اتحاد میں معاونت فراہم کی۔ امریکہ کی جانب سے تجارتی پابندیوں اور ناکام اصلاحات کے بعد کیوبا کی معیشت بدحال ہوئی۔ اس مشکل وقت کے دوران چے گویرا نے کیوبا کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے دیگر حصوں میں انقلاب پھیلانا چاہتے ہیں اور پھر سن 1965 میں کاسترو نے اعلان کیا کہ چے گویرا نے کیوبا چھوڑ دیا ہے۔ کتاب چے گویرا کی ڈائری میں ان کی جانب سے کاسترو کو لکھے گئے 2 خطوط بھی ہیں، جن میں سے ایک وہ لکھتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے فرض کا وہ حصہ ادا کر دیا جس نے مجھے کیوبا کی سرزمین اور انقلاب سے منسلک رکھا۔ سو میں تم سے، ساتھیوں سے اور تمہارے عوام سے جو میرے ہو چکے ہیں رخصت ہوتا ہوں۔ کوئی قانونی بندھن مجھے اب کیوبا کے ساتھ نہیں باندھے ہیں۔ جو بندھن ہے وہ ایک اور نوعیت کے ہیں، ایسے بندھن جنہیں اپنی مرضی سے توڑا نہیں جا سکتا۔ جاتے جاتے اپنے بچوں کے نام خط میں چے گویرا نے لکھا کہ تمہارا باپ ایک ایسا آدمی تھا جس نے جو سوچا اس پر عمل کیا۔ یقین رکھو وہ اپنے نظریات سے مکمل طور پر وفادار رہا۔ یاد رکھو
اگر کوئی چیز اہم ہے تو انقلاب، اس کے مقابلے میں ہماری ذات، ہمارا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چے گیوارا نے کئی ماہ براعظم افریقہ خاص طور پر کانگو میں گزارے۔ انہوں نے گوریلا جنگ کے لیے باغی فوج کو تربیت دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی کوشش رہ گئی اور سن 1966 میں وہ خفیہ طور پر کیوبا لوٹ گئے۔ کیوبا سے انہوں نے بولیویا جانے کی ٹھانی تاکہ وہ رینی بارینتوس اور تونو کی حکومت کے خلاف باغی فوجوں کی قیادت کر سکے۔ امریکی مدد سے بولیوین فوج نے انہیں اور ان کے باقی ماندہ جنگجوؤں کو گرفتار کیا۔ 9 اکتوبر سن 1967 کو بولیویا کے گاؤں لا ہیگورا میں چے گیوارا کو خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا۔ سن 1997 میں ان کی باقیات کا پتہ چلا، جنہیں نکال کر کیوبا کو لوٹایا گیا۔ کتاب چے گیوارا کی ڈائری میں ایک مضمون فیڈل کاسترو کا بھی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں، یہ بات ہو چکا ہے کہ چے گیوارا لڑتے ہوئے مارا گیا۔ اس کی M2 رائفل کی نالی ایک گولے سے بالکل بیکار ہو گئی تھی۔ اس کی پستول میں گولیاں نہیں تھی۔ اس بے بسی میں اسے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ٹانگوں میں اتنے زخم تھے کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس حالت میں اسے گوزر لے جایا گیا۔ فوجی افسروں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک سکول میں اس فیصلے پر عمل درآمد کی تفصیلات سب کو معلوم ہے۔